دیکھیں، اگر پاکستان کے قانون آئین کو دیکھیں تو رائے برابر بھی گنجائش نہیں ہے اس کی نااہلی کے درمیان، مگر میں تو یہ بطور ایک سیاسی کارکن کے کہوں گا کہ جس طرح نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے گئے تھے، کیا کوئی ہے جو عمران خان کے متعلق حقیقی فیصلہ لے سکے؟ مگر پاکستان کا آئین قانون جس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کرتا ہے، کیا کروڑوں اربوں روپیہ دنیا سے کن مقاصد کے لیے عمران خان پاکستان پیسہ لے کر گیا؟ وہ قانون جو ہے اگر حرکت میں آ جائے، اگر اس قانون آئین کے مطابق فیصلے لے لیے جائیں، فیصلے کروائے بھی نہ جائیں، تو یہ صرف تاحیات نااہل نہیں ہوتا، بلکہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق یہ پھانسی چڑھتا ہے عمران خان۔ اور پھانسی کیوں چڑھتا ہے کہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف آپ اسرائیل سے، انڈیا سے پیسہ لیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں۔ 4 سال جو عمران خان کی حکومت رہی، کیا پاکستان میں کرپشن نہیں بڑھی؟ کیا پاکستان کے اندر قرضے زیادہ نہیں لیے گئے؟ کیا پاکستان کی گورننس، کیا پاکستان کی مہنگائی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو فنڈنگ کی گئی تھی اور اس نے اس کا حق ادا کیا۔ اور آج پتہ چلا ہے دنیا کو کہ سازش پاکستان کے خلاف عمران خان کے ذریعے کی گئی، اور اس سازش جو ثابت ہو چکی فارن فنڈنگ کیس میں چیف الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد ارک ریزی اس کی انویسٹیگیشن اور قانون جو کہتا ہے پاکستان کا، اس کے مطابق فیصلہ جو دیا 8 سال بعد، وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش کرنے والا ہے، منی لانڈر ہے، پاکستان کے اندر کرپشن کو پروان چڑھانے والا ہے، سٹا مافیا، جوا مافیا اس کی گود میں، اور یہ اس میں پلا ہوا خود بھی ہے۔ اور پاکستان میں اگر آج کوئی حقیقی، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کیس ٹرائل ہوا ہو اور اس میں اس کو سزا، اس کے خلاف فیصلہ آیا ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم اس چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار کو معاف کرے گی۔ اصل چہرہ اس کا بے نقاب ہونے کے بعد یہ آج پاکستانی قوم کا مجرم ہے، اداروں کا مجرم ہے، جو ہم کسی طور پر اس کو سپیر کر کے قومی مجرم خود بنیں گے۔